تمام شہروں میں، تمام گاؤں میں اگر جنگل اور ریگستانوں کی طرف راستے گئے ہیں تو وہاں پر کیمرے لگانے چاہیے پر موجود ہے۔ میرا بھی بیان ہوا وہ نہیں ہے، یہ اہم بات ہے۔ واجد اللہ یوٹیوب چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں واجد اللہ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ واجد اللہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام کے خلاف پروپیگنڈا کی جا رہی ہے پورے دنیا میں، اور ہماری گورنمنٹ کوشش کر رہے ہے کہ اسلامی فوبیا کے خلاف آگے آواز اٹھائے اور دنیا کو بتائے کہ ہمارے علماء کرام جو ہے نا آگے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ لاہور میں پیش آیا، انہی کے حوالے سے ہم مفتی اسماعیل طورو صاحب سے پوچھیں گے، وہ ہمیں سمجھائیں گے اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ جو آج کل کی نیو ٹیکنالوجیز ہے اور نیو چینجز جو دنیا میں آ رہے ہیں، ہم اسی کے اوپر کیوں کام نہیں کر رہے کہ ہمارے سامنے اس طرح کی واقعات روز بروز روز آتے ہیں۔ تو انہی سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ واجد بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے، آپ کے ویب ٹی وی کو عزت عطا فرمائے جو آپ مثبت کام کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے اچھے ساتھی تشریف لائے ہیں، اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ لاہور کا جو واقعہ ہوا ہے یہ بہت خطرناک واقعہ ہے، ان سے بہت بڑی غلطی نہیں غلطیاں ہوئی ہیں اور ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ دیکھو، یہ غلطی کس سے بھی ہو سکتی ہے، یہ غلطیاں ہوئی ہیں اور ہوں گی، اصل بات سزا کی ہے، حدود کا نفاذ نہیں ہے۔ اب اس واقعے کو اٹھایا جا رہا ہے جو اسلامی آدمی سے یہ گناہ ہوا ہے، لیکن اسلامک یونیورسٹی میں یہی واقعہ ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا بالکل خاموش ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ وہاں بھی ہوا ہے، یہاں بھی ہوا ہے، وہ واضح ہے، اور یہاں پر ویڈیوز ہیں۔ دونوں کو سزا ملنی چاہیے، دونوں نے غلط کیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں، اور اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہے، کہ تمام شہروں میں، تمام گاؤں میں اگر جنگل اور ریگستانوں کی طرف راستے گئے ہیں تو وہاں پر کیمرے لگانے چاہیے۔ یہ جو واقعات ہیں یہ 98% کم نہیں، ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ برا واقعہ ہوا ہے، غلط ہوا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں اور اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ناظرین، میں کل اگر آپ فیس بک دیکھ لیں تو ان کی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، اس کے خلاف کافی لوگوں نے پروپیگنڈا کی۔ مجھے کافی بذات خود کافی غصہ چڑھا تھا کہ ایک مفتی صاحب جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کے خلاف ہم کیوں بات کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہو گے؟ اصل میں ہمارا ایک سیٹ اپ ہے، اس میں ہم نے ویڈیو بنائی بہت زبردست 8.25 منٹ کی، اور اس میں 1.5 منٹ کی ویڈیو کاٹ لی گئی اور اس کے اوپر کسی شریر آدمی نے لکھائی کی۔ وہ لکھائی خطرناک تھی۔ ویڈیو جیسے ہی کھولو تو اس میں یہ ہے، صحابہ پاک تھے، وہ پاک باز زمانہ تھا، وہ محفوظ عن الخطا تھے۔ ویڈیو کھولتے ہی اس میں سب سے پہلے یہ 3 الفاظ ہیں۔ جب یہ 3 الفاظ ہیں، صحابہ پاک تھے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1009، رجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعدہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے بھی رجم کیا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ سورہ نور کے کونے میں آیت کے ساتھ یہ لکھوں، رجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعدہ، لیکن لوگ بعد میں میرے خلاف پروپیگنڈا کریں گے۔ عمر فرماتے ہیں کہ آپ نے قرآن میں تحریف کی، تو میں نہیں لکھ رہا ہوں، لیکن رجم ثابت ہے، حضور نے رجم کیا ہے اور صحابہ نے بھی رجم کیا ہے، ورجمنا بعدہ۔ لہذا یہ خبیث آدمی، اس نے غلطی کی ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اس زمانے میں حضرت علی حیدر کرار، نامدار، عزت دار، علمدار، اہل بیت کے سردار، ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ہم ان کے قدموں کی خاک، صحابہ عظیم صحابہ ہیں، انہوں نے لواطت کرنے والے کو جلایا ہے۔ آپ مصنف ابو بکر ابی شیبہ یہ کتاب ہے، اور ایک صحابی نے، حضور فرماتے ہیں فَأَلْقُوا عَلَيْهِ الْجِدَارَ، اس پر دیوار گراؤ۔
من عمل منکم عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، جو قوم لوط کا عمل کرے فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کرو۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے اس کی سزا ثابت ہے، مصنف ابو بکر نبی شیبہ میں دیکھ لیں، لہذا اس کو سزا دینی چاہیے۔ اور صحابہ وہ نہایت ہی پاک صاف تھے، اللہ والے تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو بہرحال ویڈیو پر جو لکھائی کی گئی ہے وہ غلط ہے، اور ہم نے آپ کو بخاری شریف سے حوالہ دے دیا، مصنف ابو بکر ابی شیبہ سے آپ کو حوالہ دے دیا۔ تو مقصد یہی ہے کہ جو بھی غلطی کرے گا، چاہے نیک ہو یا بد ہو، یونیورسٹی کا تعلم ہو، اسکول کالج یونیورسٹی یا مولوی ہو، سب کو یہ سزا دی جائے گی۔ آپ سے اب یہ ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں، دنیا میں کافی چینجز ہوئی ہیں، ٹیکنالوجیز آئی ہے، کافی دنیا چینج ہوئی ہے۔ اب یونیورسٹی میں کہیں پہ بھی یہ اگر اس طرح کا کام ہوتا ہے تو ان کے پاس ڈائریکٹ ان کے پاس میڈیا ہوتی ہے، وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ تو ہم مدرسوں کے حوالے سے یا ہمارا جو وفاق کا بورڈ ہے وہاں پہ ہم اس طرح کا سسٹم کیوں نہیں بناتے کہ اگر اس طرح یہ واقعہ ہو جاتا اور اسی ٹائم اس کو ہم ڈکلیئر کرتے، میڈیا پہ بھی نہ آتے، انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو نہ اٹھاتے۔ میرے پیارے، بات آپ نے صحیح فرمائی، لیکن جس نے شرارت کرنی ہوتی ہے وہ کر لیتا ہے فوراً۔ ایک تو آپ کے علاقوں میں KPK میں جو مدارس ہوتے ہیں کمزور، وہ آپ کے ذہن میں ہیں۔ لاہور، اسلام آباد، پنڈی اور کراچی کے جو بڑے بڑے مدارس ہیں ان کا بہت زبردست میڈیا سیل ہے، اور ہمارے ویب سائٹس ہیں، ای میل ہیں، اور واٹس اپ گروپس ہیں، اور ہمارے جو ہے نا باقاعدہ چینلز ہیں۔ میرا چینل بہت تیز ہے، تورو ویب TV، وہ دیکھ لیں آپ، اس میں وضاحتی بیانات بھی ہے اس حوالے سے تو ہے۔ لیکن جس نے شرارت کرنی ہوتی نا، مفتی رفیع عثمانی، مفتی اعظم پاکستان ہیں، ہمارے تمام علماء دیوبند کے بڑے ہیں، ان کو کہا گیا کہ یہ کافر ہے، اور انہی چھوٹے بچوں نے ان کو کافر قرار دیا۔ جب ان کی ویڈیو، ایک پرانی ویڈیو تھی کلاس کی، وہ وائرل کر دی اور کاٹ دی۔ جب ان کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب، ہمارے بزرگ سروں کے تاج، کہ جی یہ صحابہ کے خلاف ہیں، انہوں نے اہل بیت پر کتاب لکھی، اس کے شروع میں ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل کیا ہے، تو یہ موقف سنی ہے یا روافض کا ہے؟ لیکن ان کو بھی ان لوگوں نے، چھوٹے بچوں نے خراب کر دیا۔ ہاں، بڑے آدمی سے اپنی شہرت کمانا، ان پر تنقید کر کے، تو اپنے آدمی کے ساتھ اس طرح مت کرو، اپنے شیروں کو مت مارو، کل دشمنوں کے بھیڑیے اور کتے آپ کو کاٹ ڈالیں۔ بہرحال اس میں ایک اور بات بتاؤں، لاہور میں ایک پروگرام ہوا، جواد نقوی نے کیا اور تمام مکاتب فکر کے علماء کو جمع کیا، اور بہت زیادہ بیانات ہوئے، اور تمام بیانات ان کے ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ میرا بھی بیان ہوا، وہ نہیں ہے، یہ اہم بات ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا میں نے کہا کہ تم کے تو اتحاد ہونا چاہیے، اس لیے تم ہر سال اکٹھے ہوتے ہو، آج بھی اکٹھے ہوئے، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا صالح صاحب کے نمائندے، طاہر القادری صاحب، بریلوی، دیوبندی، جماعت اسلامی، شیعہ، سب موجود تھے۔ تو لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس لیے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، اور وہ غلطی ہے کہ ہمارے پیارے ابوبکر، عمر، عثمان اور عائشہ کو تم گالیاں دیتے ہو۔ تم لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، اور یہ گناہ تم کرتے ہو، تو کیسے اتحاد ہو جائے؟ یعنی مجھے تو اس پر انعام ملنا چاہیے تھا اپنے اہل سنت افراد کی طرف سے کہ کسی نے ایسا بیان نہیں کیا، اور سب بیانات انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر ڈالے ہیں، دیکھ لو، میرا یہ بیان نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے صحابہ کا دفاع کیا ہے کہ ابوبکر، عمر، عثمان، عائشہ، میں رویا ہوں، میں کبھی بیان میں نہیں رویا ہوں، اس میں رویا تو ہماری عائشہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، تو وہ بیان نہیں ہے۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ تہجد پڑھو، 5 وقت نماز پڑھو، شریف پردہ کرو، گانے بجانے کے آلات سے پرہیز کرو، اس پر بات کرو۔ اگر ثواب اور حضور سے محبت ہے، تم اپنے ساتھیوں کو خراب کرتے ہو، اللہ کے بندو، تو اللہ کو کل کیا جواب دو گے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ کافی اس طرح لوگ میڈیا پہ اپنے ویوز لینے کے لیے وہ علماء کرام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کو علماء کرام کے حوالے سے بالکل پتہ ہی نہیں کہ علماء کرام کے حوالے سے اس طرح بات کرنی چاہیے، یعنی ان کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھو، بات یہ ہے کہ تمام علماء کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ بعضوں کے ساتھ اگر آپ کا اختلاف ہے، اگر بعضوں کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے، تو دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے۔ دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے، تو دلیل سے بات کرو، اخلاق سے بات کرو۔ یعنی آپ کسی کے خلاف بات کر سکتے ہیں اگر اس نے غلطی کی ہو، لیکن دلیل، اخلاق، ایٹیکیٹس، پرنسپلز، اصول، اس کا آپ خیال رکھیں۔ اپنے ساتھیوں کو آپ خراب کریں کہ اس کی بڑی عزت کیوں ہے، تو چلو آ جاؤ
اس پر تنقید کر کے ہم اپنے ویوز بھی حاصل کریں اور تھوڑا سا تماشا لگ جائے آپ والی بات. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے, عقل عطا فرمائے. جن لوگوں نے تنقید کی ہے ہم ان کے فیس بک کو دیکھتے ہیں, نہ کمنٹس ہیں اور نہ شیئر ہے, ایویں ان کا جو ہے نا کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن اس طرح باتیں کر لیتے ہیں. تو علماء کی عزت کرو, جس عالم سے اختلاف بھی ہو اس میں آپ دلیل کی طاقت کو دیکھیں, اخلاق, ایٹیکیٹس, پرنسپلز, اصول اس کا خیال کریں. ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سنی. ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ تفصیل سے ویڈیو بنائیں. ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہمیں ٹائم ملتے تو ان کے ساتھ ہم تفصیل سے ویڈیو بنائیں گے کافی ایشو کے اوپر. لیکن میرا ریکویسٹ ہے آپ لوگوں کے, پوری دنیا میں انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھ لیں پاکستان کا بھی امیج آگے کافی برا گیا اور اسلام کا بھی امیج. اگر اس طرح کی واقعات آتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو دبانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے ملک میں اس کو دبا کے باہر میڈیا کی طرف نہ آئے. اگر کچھ ویوز آپ کو حاصل ہو جاتے لیکن آپ کے ملک کے اور آپ کے اسلام کے امیج باہر بہت برا جاتے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے نیکسٹ ٹائم ان سے ملیں گے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.